إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں۔ عبادت اور بندگی کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے، لیکن نماز میں ہم کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، یہ ہم اچھی طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو جمعہ کی نماز پڑھ لیا، عیدین کی نماز پڑھ لیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لینا اور عیدین کی نماز پڑھ لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے، کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا اور عیدین کی نماز پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اگر ہمارے درمیان کوئی شخص ایسا ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے یا عیدین کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ فوری طور پر توبہ کرے، اس لیے کہ نمازوں کا مسلسل چھوڑنے والا حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین میں اس کا شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز قائم نہ کرنے والا، مسلسل نماز چھوڑنے والا، یہ مشرکین میں سے ہے۔
قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں کچھ شناسا چہرے ہوں گے جن کو دیکھ کر لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے جہنم میں آ گئے۔ ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی شخص بیٹھا ہے جو ابھی تک نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تھا، آج توبہ کر لے اور آج سے نمازوں کا اہتمام شروع کر دے، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے والا حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو فرق کیا رہ گیا ایک مومن اور ایک کافر میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، بے نمازی کا انجام بہت برا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں جن کا انجام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کچے نمازی ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سستی، کاہلی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے والا، کبھی کبھی نماز پڑھنے والا، دل میں آئے تو پڑھ لینے والا، دل میں آئے تو چھوڑ دینے والا، یہ بھی حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کب جی میں آیا پڑھ لیا، کب جی میں آیا چھوڑ دیا۔ ہمارے درمیان ایسے مصلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آدمی بیمار ہے، مسجد نہیں آ سکتا ہے تو اپنے چارپائی پر لیٹے ہوئے نماز پڑھ لے، کھڑے نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹے ہوئے نماز پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کر لے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ بعض لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وقت ٹال کر کے نماز پڑھنا، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کا وقت ہے، اسی وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب جی میں آیا پڑھ لیا، جب موقع ملا پڑھ لیا۔ ایسی نماز کو اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ ہم اور آپ سوچیں کہ آخر یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں، کروڑوں روپے کیوں خرچ کیے جاتے ہیں؟ اگر ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق نماز اپنے گھروں میں پڑھ لے تو مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا مسجد میں ہی آ کر کے نماز پڑھے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک آدمی اذان دے، لوگوں کو اطلاع دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور تمام کے تمام مسلمان مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، ایک امام کے پیچھے اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ مقصد ہے، ورنہ مسجدیں بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھنا، سب مل کر نماز پڑھنا، ایک امام کی اقتداء کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، حالانکہ اذان سنتے ہیں، حالانکہ ان کو وقت معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جو اذان کی آواز سنتے ہیں اور بغیر عذر کے اپنی دکانوں میں، اپنی مکانوں میں، اپنی آفسوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، نکڑوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، من سمع النداء، جس شخص نے اذان کی آواز کو سنی، فلم یاتہ، لیکن مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو بغیر عذر کے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اذان سننے کے باوجود بھی اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھ لیا، اپنی آفس میں پڑھ لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ گھروں میں نماز پڑھنے والوں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر ایسی ہی ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتا تو مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی، مؤذن کی ضرورت نہیں تھی، امام کی ضرورت نہیں تھی۔ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والا، مسجدوں میں نہ آنے والا، پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور عذر کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، کوئی آدمی اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتا، عام بیماری نہیں، بیماری اس قدر ہے کہ وہ مسجد تک آ ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ عذر ہے۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مسجد تک پہنچنا مشکل ہے، یہ عذر ہے۔ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یہ عذر ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، جیسا کہ ماضی قریب میں ہوا، یہ عذر ہے۔ اس عذر کے بغیر اگر کوئی نماز اپنے گھروں میں پڑھتا ہے تو وہ سن لے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز کو سنا، فلم یاتہ، لیکن مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، بغیر عذر کے وہ مسجد میں نہیں آیا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مشہور حدیث ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا اے اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، میری رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دے، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو اجازت دے دیں، لیکن پھر آپ نے پوچھا، حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو مسجد میں آنا واجب ہے۔ نابینا شخص جن کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، آج ہماری آنکھیں صحیح ہیں، ہمارے ہاتھ پیر صحیح ہیں، راستے پرامن ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہم چل کر آ سکتے ہیں، محلے محلے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے رہا ہے یہ سوچ کر کے کہ ہم تو نماز پڑھ لے رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں۔ نابینا صحابی کو ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی، وہ بیماری کرونا کا بہانہ بنا کر کے آج ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ سن لیں، بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھنے والا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے عبادات کے طریقے متعین کیے ہیں، اور ان عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے
کہ جس مسجد میں اذان ہوتی ہو اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طریقے پر عمل کیا اس نے نبی کی سنت کو اپنایا، اور جس نے اذان سننے کے باوجود بھی مسجد میں داخل نہیں ہو کر کے حاضری نہیں دی، اپنے گھر میں نماز پڑھا یا اپنی آفسوں میں نماز پڑھا جیسا کہ فلاں شخص کرتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اور سن لو، جو نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مسجدوں میں نہ آنے والا گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے وہ نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، اور جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کا نفاق لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے، لیکن جب موقع ملتا تھا سستی کرتے تھے۔ عشاء اور فجر کی نماز ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ عشاء کی نماز غفلت کا وقت رہتا ہے اور فجر کی نماز سونے کا وقت رہتا ہے، اس لیے منافقین عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری، سب سے مشکل عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور مسجد آتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ معلوم یہ ہوا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز خصوصی طور پر، چونکہ عشاء کی نماز یہ آدمی کے مشغولیت سے فارغ ہونے کے بعد تھکان کا وقت، کھانے پینے کا وقت رہتا ہے، اور آدمی تھکان کی وجہ سے عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ فجر کی نماز غفلت میں سویا رہتا ہے، میٹھی نیند میں پڑا رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کیا ہے، وہ ضرور مسجد میں آئیں گے، چاہے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ہم منافقین کو پہچان جاتے تھے کہ کون کون لوگ منافق ہیں۔ پہچان کیا تھی؟ مسجدوں میں وہ بہت کم حاضری دیتے تھے۔ دو لوگ تھے جو مسجدوں میں بہت کم حاضری دیتے تھے، ایک منافقین اور دوسرے بیمار۔ لیکن منافقین کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جاتا، کیوں؟ وہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آتے تھے، جبکہ بیماروں کا حال یہ ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کا سہارا لے کر کے چل نہیں سکتا تھا، دو آدمیوں کی بیساکھی بنا کر کے مسجد میں پہنچتا تھا۔ اور اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، ہمارے اسلاف میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے پیروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بھی دوسروں کا سہارا لے کر کے، کوئی لاٹھی کا سہارا لے کر کے، کوئی اپنی اولاد کا سہارا لے کر کے نماز کے لیے مسجد میں ضرور پہنچتے تھے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لی ہے اور مسجدوں میں آنا وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہے تو آج سے وہ توبہ کر لے اور مسجد میں آ کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اور بعض روایتوں میں 25 ہے۔ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آدمی کی اپنی نیت اور خشوع و خضوع کی بنیاد پر
کسی کو 25 گنا زیادہ ملتا ہے، کسی کو 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر مسجد میں پہنچیں اور جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں ظہر کی نماز 1 بجے ہے، اب وہ 1 بجے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 1 رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، کبھی رکعتیں چھوٹ گئیں، آخر میں پہنچے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت سے پہلے آؤ، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پہنچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اگر 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جب امام پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، جماعت کھڑی ہوتی ہے، 40 دن تک اگر کوئی شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کنٹینیو کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کتبت لہو براتان، برات من النار و برات من النفاق۔ تو اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہو سکتا ہے۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک ہم نے جماعت کی پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، اب ہم منافق نہیں ہو سکتے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ سوچ کر کے 40 دن تک نماز پڑھی اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 40 دن تک جماعتوں کی پابندی کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی کو جماعت پکڑنے کی عادت ہو جائے، تاکہ آدمی کو جماعت کی محبت پیدا ہو جائے۔ 40 دن تک محنت کرنے کے بعد 41ویں دن چھوڑ دینا، اس کی مثال ایسی ہے رات بھر میں پیے صبح دم توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میرے بھائیوں، 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اب پکا نمازی ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ وقت سے پہلے آتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وقت سے پہلے آنا یہ ان کے لیے ضیاع وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جماعت پکڑنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے وقت سے پہلے آیا، مسجد میں آیا، سنت پڑھا، نوافل پڑھا، بیٹھا ہوا ہے، ابھی جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی ہے، یہ جو وقت وہ بیٹھا ہوا ہے جماعت کے انتظار میں، ہمارے نبی نے فرمایا اس کا پورا وقت یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو تم دوڑتے ہوئے مت آؤ، اس لیے کہ تم نماز میں ہو چکے ہو، تم نماز میں ہو چکے ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جماعت پکڑنے کے لیے امام رکوع میں نہ چلا جائے، رکوع مل گیا تو دوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ تم دوڑتے ہوئے نماز میں مت جاؤ، اس لیے کہ تم نماز کی حالت میں ہو، آرام سے جاؤ، معمولی چال چل کر جاؤ، جو ملے وہ پڑھ لو، جو چھٹ جائے اس کو دہرا لو۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ غلطی کرتا تھا، جماعت کو پکڑنے کے لیے دوڑتا تھا، تو وہ اصلاح کر لے، دوڑ کر کے تیزی کے ساتھ چل کر جماعت پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنے والا وہ نماز میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور وہ اپنے کاروبار کو سمیٹ کر کے دوسری جماعت کی دوسری نماز کی فکر کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو جماعت چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو میں لیٹ ہو جاؤں۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلیں گے یا ظہر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ عصر کی نماز میں ہم کو پہنچنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصور، ذہن میں یہ بات رکھنا، یہ فکر کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے،
ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی، 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا جو ایک نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور دوسری نماز کی فکر اس کو لگی رہتی ہے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مسجد میں لگا رہنے کا کیا مطلب؟ ہماری نماز نہ چھوٹ جائے، ہماری جماعت نہ چھوٹ جائے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنے والا عرش الہی کا مستحق ہوگا، جو یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے نکلیں اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلیں۔ مسجدوں میں وضو خانہ رہے گا، اس لیے کہ بہت سارے مسافر رہتے ہیں جو گھر سے نہیں سفر میں ہیں، ان کے لیے وضو کا انتظام ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں باہر استنجا خانے اور ضروریات سے فارغ ہونے کی سہولت رہے گی، اس لیے کہ مسافرین کو اس کی ضرورت ہے، لیکن جو یہیں کے ہیں مقامی لوگ ہیں، افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں وضو نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے بیت الخلاء اور استنجا خانہ کو استعمال نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر کے آئیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے، مسجد کے ارادے سے نکلتا ہے تاکہ مسجد میں جا کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد کے ارادے سے نکلتا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر سے وضو کر کے نکل رہے ہیں، سوچیں کتنی فضیلت مل جائے گی اور انسان کتنی نیکیاں اکٹھا کر لے گا۔ میرے بھائیوں، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مسجد دور ہے، وہ یہ بہانہ نہ بنائیں، جن کا گھر مسجد سے دور ہے ان کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی کہ جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں تو ان کے قدم اللہ کے یہاں شمار کیے جاتے ہیں، بہت سارے صحابہ جو مسجد کے ارد گرد میں آباد تھے، جب یہ حدیث سنی تو وہ صحابہ مسجد سے دور جا کر آباد ہو گئے تاکہ وہ چل کر کے آئیں اور ان کو ثواب زیادہ ملے۔ اور آج ہم یہ سوچتے ہیں دور ہے نہیں جائیں گے۔ یہ بھی سن لیجئے، مسجد میں چل کر آنا افضل ہے، سواری کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر سے مسجد کی مسافت اتنی ہے کہ آپ چل کر جا سکتے ہیں، پیدل آئیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے، کیونکہ نبی نے قدم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قدم اٹھیں گے اللہ کے راستے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور وہ حدیث بھی ہم سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو مدینے سے دور، آبادی سے دور آباد تھے، اور وہ ہر نماز کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، سخت سردی ہو، گرمی ہو، بارش کے دن ہوں، لیکن مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھتے تھے۔ کچھ صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا گھر مسجد سے دور ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں آپ چل کر آتے ہیں، کیوں نہیں ایک سواری کا انتظام کر لیتے؟ صحابی نے کیا جواب دیا؟ اگر میں سواری کا انتظام کر لوں بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاؤں گا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا۔ اس لیے جن کا گھر مسجد سے قریب ہے، واقعبل ڈسٹنس، چل کر آ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو پیدل چلنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سواری کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ پیدل چلیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، امام کے پیچھے پڑھتا ہے،
اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر چلا گیا، گھر میں گیا، سو گیا، پھر وہ صبح تک سوتا رہا، پھر وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا، پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھا، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے تہجد نہیں پڑھا لیکن ثواب مل گیا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، امام کے ساتھ پڑھنے والا، مسجد میں پڑھنے والا، امام کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر نکلتا ہے، گھر میں گیا، سو گیا، پھر فجر کی نماز کے لیے دوبارہ مسجد میں آیا، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے والا پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تہجد ہم نے نہیں پڑھی لیکن ثواب ہم کو پورا مل گیا۔ یہ ہے جماعت کی فضیلت، یہ ہے جماعت کی اہمیت۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو، ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو، اول وقت میں ہو، خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ان تمام نمازوں میں بھی زیادہ اہمیت فجر اور عصر کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فجر کی اور عصر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو ٹھنڈی نمازوں سے مراد کیا ہے؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فجر اور عصر کی نماز کو جو اہمیت دی گئی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عصر کے وقت دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں نمازیں فجر اور عصر کی نماز یہ فرشتوں کے لیے تبدیلی کا وقت رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے رات کے فرشتے صبح میں جاتے ہیں فجر کے وقت میں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے تیری عبادت کر رہے تھے، فجر کی نماز۔ اور جب عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے، تبدیلی کا وقت رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ہم نماز کی حالت میں ہوں اور فرشتے ہمارے تعلق سے اللہ کو گواہی دیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عصر کے تعلق سے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کی پابندی کے ساتھ وہ اللہ کے ذمے آ گیا۔ اب اللہ اس کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ماتحت میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فجر نہیں پڑھنے والوں ہماری عزتیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ فجر چھوڑ کر سونے والوں آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں اور آج ہماری عزتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا رہا ہے اور ہماری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی دیتا رہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ سے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط کیا، اور وہ حدیث بھی ہماری نگاہ میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص پتھر کا بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر کو کچل رہا ہے۔
مارتا ہے اس کا سر، ایک پتھر سے دوسرے پتھر پہ مارتا ہے، بیچ میں اس کا سر رہتا، پورا چٹنی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ جماعتوں کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ فجر اور عصر خصوصی طور پر یہ جماعتیں چھوٹنے نہ پائیں، اس لیے کہ ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان دونوں نمازوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس تعلق سے سب سے اہم بات، جو لوگ فرض نماز چھوڑتے ہیں یا سستی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں سے کہوں کہ وہ لوگ نماز پڑھ لیں، اور کسی ایک آدمی کو متعین کر دوں جو ان کو نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ سنو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھ لیں، ایک آدمی ان کو نماز پڑھا دے، اور اس کے بعد میں نوجوانوں کی ایک جماعت کو لے کر کے نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا جو لوگ جماعت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بے نمازی نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت چھوڑتے ہیں، جماعت میں سستی کرتے ہیں، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جو جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے گھروں کو جلانے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ اللہ کا بڑا عذاب آ جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہم دوسروں پر تہمتیں تو دیتے ہیں لیکن ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اللہ کی مدد ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ جماعت کی پابندی کا اہتمام کریں۔ وہ لوگ جو جماعت چھوڑ کر آتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری اور 2 کے بعد تیسری جماعتیں بناتے رہتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے آپ 10 جماعت بنا لیں، جماعت کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہیں۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین کیا گیا ہے، بورڈ لگا رہتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کا وقت متعین ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وقت میں تبدیلی ہوئی تو ایک نماز کی تبدیلی کے لیے 5 وقت اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمازوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جماعتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جماعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ہمارا حال یہ ہو جائے تو تباہی و بربادی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جماعتوں کی پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر کے امام کی اقتداء میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔